اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुहिब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मोहब्बत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम हजूरा पर खड़े हुए देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की जानिब देख कर फरमा रहे थे, ऐ सरज़मीन मक्का, अल्लाह की कसम तू सारी ज़मीन में से बेहतरीन ज़मीन है और तमाम रुए ज़मीन से ज़्यादा अल्लाह को महबूब है। अगर मुझे तुझसे निकाला ना जाता तो मैं यहाँ से कभी ना निकलता। हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी उम्मत जब तक इस हरम मुक़द्दस का पूरा एहतराम करती रहेगी
اور اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرتی رہے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہی تو برباد ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، زمین کا فلسفہ آسمان کی دانش کے سامنے سرنگوں نظر آتا ہے۔ نگاہ کی تیغ بازی جو ہے وہ قلوب کو بدل دیتی ہے، انسانی فکر کو بدل دیتی ہے، نگاہوں کے زاویوں کو بدل دیتی ہے، سوچ کے انداز کو بدلتی ہے، حتیٰ کہ نیات کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو وہ قوتیں ودیعت کر دی ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی علاقے میں جائیں تو وہ علاقہ بھی بابرکت ہو جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری جو ممدوح شخصیت ہے، ان کے بارے میں پروگرام کرنے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر معین نظامی کو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور میں نے ایک دن پروگرام کرتے کرتے ان کا ذکر پاک کسی اور حوالے سے کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ظلم اور زیادتی ہوگی، ہم نے ابھی تک حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام ہی نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ تحریک کی، اور چینل 92 کے مالکان جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری بات سے اتفاق کیا، اور آج ہم اس عظیم امام الاولیاء کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ، بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے اولیاء جو تھے وہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، اور جناب خضر علیہ السلام ان کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ اور میں جب پڑھ رہا تھا تو ناظرین کرام آپ یقین فرمائیں کہ وہ مجاہدے اور ریاضتیں جو انہوں نے کی ہیں، جس طرح وہ شب زندہ دار تھے، وہ دیکھ کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ انسانی قوت و ہمت سے بالا، ہماری تو سوچ سے بھی بالا ہے، کس طرح کہ انہوں نے مجاہدے کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسے کرم فرمائیاں کی ناظرین کرام، ہواؤں میں اڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ان کو، ایک جگہ سے طے الارض ان کو حاصل تھی، اور کئی دن روزہ رکھنا اور پھر ایک صرف لقمے سے اس کو افطار کرنا، یعنی کہ ہمت تھی۔ باقی تفصیلات تو میرے اسکالر بیان کریں گے، لیکن میں دیکھ کے حیران ہوا کہ شیخ کے منہ میں دانت نہیں تھے، آخری عمر سارے دانت ان کے جو تھے وہ گر گئے تھے۔ اس کے باوجود جب وہ کھانا کھاتے تو اپنے خادم سے کہتے جلدی خلال کے لیے وہ لاؤ، جس کو ہم ٹوتھ پک کہتے ہیں، مجھے خلال کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے تو منہ میں دانت ہی نہیں ہیں، تو یہ خلال کیسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی سنت سمجھ کے میں اس کو کرتا ہوں، اگرچہ میرے منہ میں دانت نہیں۔ پھر اللہ نے ان کو مقام یہ دیا جی کہ نیشا پور میں قیام کے دوران سلطان تغرل کا ایک بہت بڑا وزیر مشہور تھا، ابو منصور درقانی، یہ بیمار ہو گیا اور اس کو اندازہ ہوا کہ اب میں بچتا نہیں ہوں۔ شیخ وہاں پہ تھے، انہوں نے ان کو بھی بلایا، ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو رسالہ قشیریہ والے، ان کو بھی بلایا۔ اس نے کہا میں ساری عمر آپ کا نیاز مند رہا ہوں، خدمت گزار رہا ہوں، میری ایک گزارش ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آخری آ گیا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آپ نے اس وقت رہنا ہے جب تک سوال و جواب نہ ہو جائیں، منکر نکیر کے سوالوں، جب میں اس امتحان سے پاس ہو جاؤں تو پھر آپ نے جانا ہے۔ انہوں نے دونوں نے وعدہ کر لیا۔ ابو منصور درقانی کا انتقال ناظرین کرام ہو جاتا ہے، آپ اس کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کے بعد وہ جیسے ہوتا ہے مٹی لوگ ڈالتے ہیں، ساری قبر بناتے ہیں، بنا رہے تھے۔ ابو القاسم قشیری کہیں قریب ایک جگہ تھی، وہاں مسجد میں چلے گئے، یہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا مصلی بچھایا، ابھی وہ مٹی انہوں نے درست کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنا مصلی بچھا کے اور وہاں پہ اپنے نوافل پڑھنے شروع کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مصلی اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگے چلیں۔ ابو القاسم قشیری آگے سامنے سے، انہوں نے کہا حضرت ابھی تو وہ سارے معاملات ہوں گے، ابھی منکر نکیر نے آنا ہوگا، سوال جواب، تو آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی جلدی جا رہے ہیں، آپ نے وہ وعدہ نہیں ہم نے نبھانا؟ فرمانے لگے میاں کام ہو گیا، منکر نکیر آئے تھے، ایک فرشتہ جب سوال کرنے لگا تو دوسرے نے کہا دیکھتے نہیں اس کے سرانے کون نفل پڑھ رہا ہے، چلو ہم چلیں۔ یہ جو اللہ کے ولی اولیاء کاملین ہوتے ہیں، ان کی برکت سے اس وزیر سے منکر نکیر سوال و جواب نہیں کر سکے۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں اور علمی طور پہ آپ کا مقام، اور خاص آج ڈاکٹر شبیر جامی میرے ساتھ ہیں، تو وحدت الوجود کے بھی میں سمجھتا ہوں اولین جو لوگ تھے اس نظریے کے، ان میں یہ شامل ہیں، اور ڈاکٹر شبیر جامی کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی اسی معاملے میں ہے، وحدت الوجود کے مسائل پہ۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو کریڈٹ ہم نے دے دیا، آپ کی عنایت ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ غازی صاحب اصل میں جب بھی فوائد الفواد شریف پڑھتا ہوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات عالیہ،
تو اس میں اتنی محبت اور عقیدت سے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کا ذکر پاک میں نے ہمیشہ پڑھا، تو میں نے محسوس کیا کہ خواجگان چشت کا جو انداز سلوک ہے اور ان کا جو رستہ ہے، اس کو فیضان یقیناً عطا ہوا ہے حضرت ابو سعید ابو الخیر سے۔ کہیں کہیں معاملات ملتے ہیں۔ آپ کا تعلق مہنہ ایک جگہ ہے جو آج کل ترکمانستان میں موجود ہے، پرانے زمانے میں اسے خراسان کہا جاتا تھا، خراسان اب کئی ملکوں میں بٹ چکا ہوا ہے۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے 357 ہجری میں، اور وہیں آپ کا وصال ہوا ہے 440 ہجری میں، یعنی چوتھی اور پانچویں صدی، جو تصوف کے حوالے سے اور علم حدیث کے حوالے سے زرخیز ترین صدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بغداد کے بعد اس خراسان کے خطے میں سب سے بڑا علمی اور روحانی مرکز نیشا پور تھا۔ نظام الملک توسی جو سلجوکیوں کا وزیر تھا، جس نے نظامیہ کے نام سے دینی مدارس کی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیوں کی ایک چین قائم کی تھی، بغداد کے نظامیہ کے بعد نیشا پور کا نظامیہ سب سے بڑا تھا، اور نیشا پور میں اتنی وسعت تھی اور اتنے علماء اور مشائخ ہوتے تھے کہ کسی بھی علم کی تحصیل ہو یا کسی بھی سلسلے سے وابستگی ہو اور روحانیت کا کوئی علم حاصل کرنا ہو، تو اس پورے علاقے میں نیشا پور جائے بغیر چارہ نہیں تھا۔ کہکشاں اکٹھی تھی۔ ایسے نام ہیں جن میں سے بعض نام آپ نے لیے بھی ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد بہت اہل اللہ تھے، اللہ والوں سے محبت کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور طبیب تھے، عطار تھے، دوائیں بھی بناتے تھے، دوا فروشی بھی کرتے تھے۔ اب جو ہی عطار کا نام آیا ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ حضرت عطار کا سلسلہ طریقت 4 واسطوں سے حضرت ابو سعید ابو الخیر تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اور حضرت ابو سعید ابو الخیر کا 4 یا غالباً 5 واسطوں سے حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا ہے۔ فرید العطار نقشبندی نہیں ہے؟ مجھے ایسے شک پڑتا ہے نقشبندی سلسلہ بہت بعد میں آیا، لیکن نہیں اس ان میں کے بعض معمولات جو ہیں وہ میں نے عین ممکن ہے وہ ملتے ہوں گے، لیکن بالکل 4 واسطوں سے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر تک پہنچتا ہے ان کا سلسلہ طریقت۔ بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ امام غزالی کے جو شیخ ہیں جو نقشبندیہ مشائخ میں ہیں، حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فیضان حاصل کرتے رہے حضرت ابو سعید ابو الخیر سے، یعنی ایسی جلالت شان ہے۔ ابو علی سینا کے خط ہیں حضرت شیخ ابو سعید کے نام، جن میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، یعنی وہ مستند خط ہیں۔ وہ جو خبر لی ابو علی سینا کی 2 بزرگوں نے لی، ابو الحسن خرقانی، سیدھا کر دیا اس کو۔ بالکل تو وہ جو فکرہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں یہ دیکھتا ہے، جو یہ، اور جب ان سے پوچھا حضرت ابو سعید ابو الخیر سے کہ ابو علی سینا کے بارے میں، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، ایک دفعہ آپ کی طبیعت میں ایک ذوق اور مستی اور وجد اور حال کی کیفیت طاری رہتی تھی، تو آپ نے ایک دفعہ ابو علی سینا کے بارے میں فرمایا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، یہ اندھا بھی لاٹھی سے ٹٹولتا وہاں ہوتا ہے۔ اچھا حضور، یہ بڑا خراج تحسین ہے، یعنی بڑے لوگ اس طرح ایک دوسرے کو جستجو کرتے تھے، علم کی، معرفت کی جستجو، حکمت اور فلسفہ۔ اور ہم سارے جانتے ہیں، علماء واقف ہیں، ریسرچر حضرات واقف ہیں کہ ابو علی سینا کی زندگی کے اواخر میں تصوف کی طرف اس کا میلان ہو گیا تھا، اور وہ باقاعدہ ملتے تھے ان تمام حضرات اور مشائخ سے، اور ان کی زیارت اور ان کی صحبتوں کے فیضان ہی سے ان کے اندر وہ چنگاری روشن ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر جامی صاحب، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اور یہ ڈاکٹر کھگا جو ہمارے ساتھ ہے، اس کے ایریا کے ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی انہوں نے میں نہیں کہا۔ ان کے بارے میں بھی میں نے پڑھا، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہم اور میں نہیں کہا۔ وہ جن بزرگوں کا میں ذکر کر ان کے علاقے کے تھے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہوئی تھی، وہ کچھ کلمات پڑھتے تھے اور وہ تانبا سونا بن جاتا تھا، لوہا بھی سونا بن جاتا تھا۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، لیکن میں نے ان کے خلیفہ کو خود دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے، اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ساری زندگی انہوں نے میں نہیں کہا۔ وہ کہتے تھے اینو بھوک لگی ہے، اینو پانی ڈا دیو، اینو پانی پیا دیو، یہی بات ان کے ہاں، یہ بھی کمال کی بات۔ غازی سے بنیادی طور پر کچھ شخصیات بڑی چنیدہ ہوتی ہیں، اور اس کی چنیدگی کا اندازہ آپ لگا سکتے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو 3 لقب دیے نا، شاہ محباں، کیا بات، امام تصوف، اور قطب الاقطاب،
داتا صاحب جس کو کہتے ہیں، داتا صاحب جس کو اس درجے کے ٹائٹل دیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان کے چہرے میں تصرف تھا. کچھ لوگوں نے صرف چہرہ دیکھا اور مان گئے، کچھ نے ان کی کرامات کے تصرف کو مانا، کچھ ان کے علم کے گرویدہ ہوئے. سبحان اللہ. یعنی وہ ہمیشہ متصرف نظر آئے. وہ جو آتش پرست تھا وہ چہرے سے ہی بدلا ہے نا، چہرے سے دیکھا چہرہ، اور جب بار بار مڑ کے دیکھتا تھا انہوں نے کہا مڑ کے کیا دیکھتے ہو، مڑ ہی آؤ. آ جاؤ. بنیادی قاضی صاحب بات ہے کہ اپنے آپ کو میں یا ہم کیوں نہیں کہتے کہ بعض ارواح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار الہیہ کا اتنا وافر فیض ملتا ہے کہ وہ اسی میں کھوئے رہتے ہیں. اچھا، اپنا وجود یاد ہی نہیں رہتا، اور اپنے آپ کو میں یا ہم کہنا اس میں حجاب سمجھتے ہیں. اچھا، اس وجہ سے وہ پھر جملوں کو اشاروں کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ ہم درمیان میں نہ آئیں اور ہماری خود شعوری درمیان میں نہ آئے. غازی صاحب جن کو نسبتوں کی بحث کرتے ہیں ہمارے صوفیہ، یہ 7 نسبتیں، جن کو نسبت عشق اور نسبت وجد کٹھی ملے تو وہاں یہ میں اور ہم نہیں آ سکتی. ختم ہو گیا نا، بیچ میں ختم ہو گیا. وجہ یہ کہ عشق بنیادی طور پر محبوب کے سوا سب کو جلا دیتا ہے، تو وہاں احساس تک بھی جل جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اضافی طور پر وجد بھی بڑھا دیا تھا. تو آپ صرف گفتگو جب فرماتے تھے تو آپ کا ہر بال وجود کا تاثر، اشاروں کا تاثر بھی بولتا تھا. یعنی آپ کی دیکھنے میں اتنی کرنٹ کی کیفیت تھی. یہ بو علی سینا کی جو آپ بات کر رہے تھے، بو علی سینا کے ساتھ آپ کی گفتگو اس بات پر ہوئی، انسان عقل سلیم کی بنیاد پر، فطرت سلیمہ کی بنیاد پر، قلب سلیم کی بنیاد پر اللہ تک پہنچ سکتا ہے. یہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ من جانب اللہ بھی ہے. اچھا، وہ ہے تجلیات الہیہ کا فیض اگر شامل ہو جائے اور بندہ صفات الہی کا مظہر بنے. غازی صاحب جس کو بعد میں وحدت الوجود کہا گیا، یہ مظاہر تجلیات الہیہ کے مظہر کو فوکس کرنے کا نام وحدت الوجود ہے. یعنی وہاں صرف جلوہ ہوتا ہے اور وہ ایک بندہ جلوے میں اتنا گم ہے کہ وہاں فنا فی اللہ کی کیفیت ہے. ٹھیک. اچھا، ان کے بچپن کے حالات ہیں. جب یہ اپنے استاد سے پڑھنے گئے، ایک دن استاد سے پڑھتے تھے اور 3 دن عبادت کرتے تھے. اچھا. جب اس زمانے کے مجذوب نے ان کو دیکھا تو ان کو کہا کہ بیٹے آپ کسی اور راہ کے ہیں، آپ تیزی سے علم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس جہاں کے شہباز ہونے کا کام لینا ہے. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بنتی. غازی جی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ پھر ان کی کیفیات، ان کے طور ادوار. پھر جب آخر میں آپ نے بو علی سینا کو میل بتصوف کیا، 2 بندوں کو جو فلسفہ کی انتہا پر تھے ان کو صوفیہ نے سیدھا کیا. ابن رشد کو سیدھا کیا ابن عربی نے. بالکل. اچھا. اور بو علی سینا کو سیدھا کیا. ابن عربی تو چھوٹی عمر کے نہیں تھے، ابن رشد تھے. ابن رشد تو بوڑھا آدمی تھا. ابن رشد جب تھے تو اس وقت ابن عربی کی 12 یا 18 سال عمر تھی. اس مکالمے کی وجہ سے وہ مولڈ ہوا. اچھا. مکالمہ اس بات تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے نظر و فکر کی بنیاد پر. آپ نے اس کو کہا کہ اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر. نظر و فکر سے آپ نہیں جا سکتے. آپ اتباع شریعت کے زور پر، تفکر سے نہیں، وہ فکر کی راہ سے اور اتباع نبوی کی راہ سے جا سکتے ہیں. واہ واہ واہ. تو پھر جب بو علی سینا کو آپ نے دلائل دیے، وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا، تو آپ اس کو لے کر حضرت ابراہیم بن ادم کے چلہ گاہ کی طرف لے کر گئے. اچھا. اور راستے میں جاتے ہوئے آپ نے کہا، ایک چھڑی پڑی تھی اور آپ نے اپنے خادموں کو یہ چھڑی مجھے اٹھا کر دے، کانا تھا. اور آپ جب وہاں گئے، بڑا پتھریلا علاقہ تھا، اب جس پتھر کو مارتے اس میں سوراخ ہو جاتا. اچھا. جس کو مارتے سوراخ ہو جاتا. اور یہ بو علی سینا دیکھ رہے تھے، اس نے کہا یہ تصرف میرے پاس کہاں سے ہے؟ یہ قدرت الہیہ جو میری تائید میں ہے اس وجہ سے ہے. وہ پھر اس بات کو مان گیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے
کہ صوفیاء کو جو فیض ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتا ہے، اس وجہ سے وہ مائل بتصوف ہو گیا۔ وہ حبیب رائی کہ جب وہ دیکھا جا کے تو پتھر کے نیچے پیالہ کر دیا اور اس میں سے پہلے وہ بٹن دبایا، اس کو میں بٹن ہی کہتا ہوں، اور وہیں سے یہ اب ہمارا سسٹم نکلا ہے، ایک میں سے دودھ نکلا ہے، ایک میں سے شربت نکلا ہے، اور وہ انہوں نے پیا، یہ تصرف ہے ان کو۔ اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کے سارے بال زبان جائیں اور یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہوں تو پھر بھی نہیں کر سکتا، شکر الہی۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں۔ ساروں سے پہلے تو میں جو ہے نا یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس بزرگ کی کرامات، آپ یقین جانے میں ایک ہفتہ پہلے ان کو پڑھ رہا تھا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا اس بزرگ کا کوئی پروگرام ہے، اور مجھے بخدا جو ہے نا ان سے ایک تعلق خاطر ہے، اور وہ بھی جو میرے استاد گرامی معین نظامی صاحب نے فرمایا کہ مشائخین چشت کے حوالے سے جو ان کا ذکر ہے، وہاں پہ ہماری درگاہ گولڑا شریف میں بھی ان کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور جو بات چل رہی تھی، اب میں اس کے ساتھ یہ بات جوڑوں گا کہ ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ امام مظفر حمدان وہ ایک بار اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے اور کچھ اپنے خاص کیفیات کے ساتھ کچھ بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک برتن ہے اور وہ رائی سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں ایک دانہ جو ہے وہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور باقی جتنا ہے وہ میں ہوں۔ تو وہاں پہ ان کی محفل میں آپ کے ایک مرید بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو اچھا نہیں لگا، وہ جلدی سے دوڑے بھاگے اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کیا یا حضور وہاں پہ خواجہ امام مظفر حمدان کی محفل میں ایسے بات ہو رہی تھی، اور کہہ رہے تھے کہ ایک رائی کا بھرا ہوا برتن ہے اور میں ایک حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دانہ ہے اور میں پورا باقی میں ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ان سے جا کہیے کہ وہ ایک دانہ بھی آپ ہی ہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ تو یہ وہ جو میں والی بات یا وہ عجز و انکساری والی جیسے کسی ایک بزرگ نے فرمایا، بھرا ہوا ہے میں سمجھا نہیں جی، پیالہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ رائی کے دانوں سے بھرا ہوا ہے، رائی کے دانوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں ایک دانہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ باقی میں ہوں، خواجہ مظفر حمدان نے، اور برداشت دیکھیں، اور خواجہ صاحب نے جواباً کہا کہ ان سے کہیے کہ وہ ایک دانہ بھی آپ ہی ہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ جیسے کسی ایک بزرگ نے فرمایا کن تصور دم بے دم من نیستم من نیستم من نیستم من نیستم۔ تو یہ ان کا عجز و نیاز، یہ جو مشائخین کے اندر یا بزرگوار کے پیش نظر ہوتا ہے، اور وہاں پہ بات کر رہا تھا گولڑا شریف میں جو یہ ان کا تبرکن شعر پڑھا جاتا ہے، اور میں نے خود کئی بار آزمایا ہے جو مستجاب ہوا، یہ دعائیہ جو ان کی مناجات ہے، یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بی منت خلق یا علی الاعلی۔ واہ 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 واہ، یہ نصیر الدین مرحوم سے میں نے سنا ہوا ہے بہت، وہ اپنی بڑے دعا سٹائل سے پڑھتے تھے، وہ اپنی دعا کا حصہ بھی بناتے تھے۔ ہاں، اور جب بھی میں نے خود یہ حضور جب بھی مانگی دعا ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے اور مستجاب ہوتی ہے دعا، کز لطف برار حاجتم درد و سارا، بھی منت خلق یا علی الاعلی۔ واہ واہ، پھر اس کے علاوہ ساتھ ہی وہاں پہ اکثر پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اکثر وہ اپنی گفتگو میں کہتے کہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سنو گل، کہ یہ حضرت ابو داتا گنج بخش علی اجویری نے اساتذہ چنانا شمار ہے، تے پھر وہ پڑھ دے کہ شب خیز کے عاشقاں بے شب راز کنن، گردے در و بام دوست پرواز کنن، ہر جا کے دری بود بے شب بر بندن، اللہ در دوست را کے شب باز کنن، کہ راتوں کو اٹھو، کہ راتوں کو دوستوں کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی اجازت ہے۔ تو جو محبوب ہوتا ہے اور عاشق وہ اسی کے گرد و بام کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، وہ اسی کے در و بام کے گرد رہتا ہے۔ تو تمام دنیا میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ تمام دروازے، تمام درگاہیں جگہ بند ہو جاتی ہیں، اللہ در دوست را کے شب باز کنند، سوائے اس دوست کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک خلوت اور رات کی تنہائی اور شب بیداری کا ایک حکمیہ انداز میں فرما دیا۔ رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر کا۔
ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کوئی؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ایک خادم تھے بہت ہی پیارے، ان کا نام تھا عبد الکریم، اور لوگ آپ کی زندگی ہی میں ان شیخ عبد الکریم سے کہتے تھے کہ شیخ کا کوئی واقعہ لکھتے تو بطور برکت رکھتے تھے. یعنی یہ واحد مثال ہے کسی شیخ طریقت کی زندگی ہی میں اس کے مناقب اور اس کے ملفوظات کی جمع آوری کی. ٹھیک. تو عبد الکریم ایک دفعہ لکھ رہے تھے تو حضرت باہر نکلے، دیکھا کیا کر رہے ہو، پوچھا، انہوں نے کہا آپ کے کچھ باتیں لکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا دوسروں کی باتیں کب تک لکھتے رہو گے، خود ایسے بن جاؤ کہ تمہاری باتیں لکھی جائیں. تربیت کا انداز دیکھیے نا. اور اس میں پھر اپنی ذات کی نفی کی، جو حضرت حافظ شیرازی کا کہنا ہے کہ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، تم خود ہی اپنے حجاب ہو، میں اور ماں تم ہی بیچ میں سے ہٹو گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دیکھیں، یہ بزرگ کئی بزرگوں سے ملے، کئی سے خرقہ حاصل کیا. یہ اب کی یہ بیماری شروع ہوئی ہے کہ بس میرے علاوہ تم نے کسی سے نہیں ملنا، میرے علاوہ کسی کی کتاب نہیں پڑھنی، تم نے کہیں نہیں جانا، گئے مردود طریقت ہو جاؤ گے. یہ کئی اس طرح کی مثالیں. بالکل درست ہے غازی صاحب. وہ جو مشائخ تھے نا، جو کئی مشائخ سے استفادہ کرتے تھے، وہ خدا اور اس کے رسول کی طرف بلاتے تھے. اور آج جن لوگوں کو اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. میں اور ہم نے وہ پڑھے، اس میں پھر الجھن پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا یہ مساجد کی صفائی بہت جا کے کرتے تھے، اور جہاں کوئی کمزور نظر آ جاتا، ضعیف نظر آ جاتا، اس کی مدد کرنی، اس کو لے جانا خانقاہ میں، اس کو جا کے کھانا کھلانا، اس کا سامان اٹھا لینا. کمال کی بات. غازی سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ایک ولی کامل تقوی اور طہارت کاملہ کی وجہ سے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے تو وہ صفات الہیہ کا مظہر بنتا ہے. تو اسی مظہر کا ایک تقاضا ہے خدمت خلق اور مخلوق سے محبت کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اس کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہوئے اس سے پیار کرتے ہیں. بلکہ آپ لکھتے ہیں کہ جس مرید کی آپ نے تربیت کرنی ہو تو شیخ کو اپنا سب کچھ مرید پر لٹا دینا چاہیے، اور مرید پر لٹانا چاہیے. یہ تو آج کل اور مرید ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشنی. اب کام شروع ہے، یہ اب کام شروع ہوا. اچھا غازی صاحب یہی وجہ ہے نا کہ تصوف سے جو وابستہ برکتیں اور فیوزات اور رحمتیں تھیں وہ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ معیار ہم نے نہیں رکھا، ہم بہت نیچے گر گئے. آپ تو بلکہ تصوف کی تعریف لکھتے ہیں التصوف اسم واقع فیضا تم فہو اللہ. تصوف تو ایک صرف اسم ہے، یہ چلتا رہتا ہے. جب صوفی مقام کمال تک پہنچتا ہے تو وہاں تو سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں. اللہ ہی اللہ. یعنی مقصد یہ ہے کہ صوفی نے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرحلے تک جانا ہے، اور وہاں سے فیوزات الہیہ لے کر مخلوق کو بانٹنا ہے. جب تک یہ پہلا سفر نہیں کرے گا تو اللہ کا فیض لے کر، اللہ کے نبی کا فیض لے کر، دین کی حقیقت کا فیض لے کر یہ مخلوق میں بانٹے گا کس طرح. تو فیوزات کی یہ چشمے ہیں جس نے حقیقت ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا جی وہ صوفی اور ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تحت و سرا سے لے کر اوج ثریا کی بلندیوں تک ایک ہی نظر میں دیکھ. بالکل ٹھیک. اتنی وسعت. دیکھو نا، جب وہ صفات الہیہ کا مظہر ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، اس کے پیچھے اللہ کا نور چل رہا ہوتا ہے جو اس کو یہ سب دکھاتا ہے. اسی طرح آپ کا یہ بھی ایک سبق تھا کہ جب آپ نے ابو علی سینا سے ملاقات کی تو ابو علی سینا سے لوگوں نے پوچھا آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی ہمارا تو صرف سوچنا اور یہ ڈھب ہے، ان کے ہاں عمل کی بڑی بہتات ہے. جی اپنا ڈاکٹر کوئی خاص بات سنا، ان کا واقعہ کوئی. یہی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے فنا فی اللہ تھے اور دنیا کی ہر معاملات سے جو ہے اپنے آپ کو بے نیاز کیا ہوا تھا. اسی طرح ان کے ملفوظات میں جو ان کے پوتے نے اسرار التوحید میں جمع کیا اور لکھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب دور دراز سے چلتے ہوئے اور دل میں یہ گمان لیے کہ میں حضرت کے لیے تحفے تحائف لے کے جا رہا ہوں اور حضرت بڑے خوش ہوں گے
اور اپنے پیر کی بارگاہ میں یا بزرگ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو وہ انہوں نے کپڑے مختلف طرح طرح کے اور کئی انعام و اکرام وہ حضرت کی بارگاہ میں اور لے کے آ رہے ہیں، اور راستے میں یہی سوچتے آ رہے ہیں کہ حضرت اس بار خاص التفات فرمائیں گے، اس بار خاص مہربانی کریں گے۔ لیکن جب وہ نیشا پور کے قریب آئے تو حضرت نے اپنے خاص مرید کو کہا کہ سواری تیار کیجئے، اور گھوڑا تیار کیا گیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور جب وہ کوئی 1 فرسنگ کا فاصلہ رہ گیا تھا وہاں پہ وہ پہنچ گیا تھا، اور آپ بھی وہاں پہ پہنچ گئے ایک کھلی جگہ پہ، اور جاتے ہی سلام و نیاز تسلیمات کے بعد کہا کہ جو آپ ہمارے لیے تحفے تحائف لائیں وہ نکالیں۔ تو وہ حضرت دل میں اور خوش ہو گئے کہ حضرت کو پتہ لگ گیا، اور یہ میری اتنی جو محبت اور اس لیے مجھے میرا استقبال کرنے کے لیے آ گئے، وہ یہ گمان لیے ہوئے۔ تو انہوں نے مختلف بڑے قیمتی کپڑے نکالے، تھان نکالے اور دیگر تحفے تحائف، آپ نے وہ حکم دیا کہ ان کو پھاڑ دیں، پارا پارا کر دیا گیا، اور مختلف درختوں پہ اور ٹہنیوں اور خاردار جھاڑیوں پہ لٹکا دیے گئے، اور کہا کہ ان کی میرے ہاں یہ وقت ہے، اگر آپ اچھا ارادہ لے کے آتے، تربیت کا ارادہ لے کے آتے، محبت اور خلوص لے کے آتے، تو شاید میں آپ کو آنکھوں پہ بٹھاتا، لیکن اگر یہ والی چیز ہے تو اس میں یہ میرے سامنے یہ ان کی یہ وقت۔ تو وہ حضرت بڑے جو لے کے آئے تھے بڑے افسردہ ہوئے اور دکھی اور رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا کہ آپ توبہ طائب ہوئیں، اور میری وہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے حضور اور اپنے بزرگوں سے میں نے یہ سنا، اور اس پہ میرا بھی عقیدہ کاربند ہے، جو آپ کی مشہور ربائی اور وہ 2 بیتی بھی معروف ہے، 2 بیتی کہتے ہیں، اور بعض ربائی کہ بازا ہر انچ ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، ان درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ یہ آپ کا ہے؟ آپ کا ہے۔ کمال ہے، واہ 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 واہ، کہ لوٹ آؤ، کیونکہ وہ افسردہ ہو گئے اور دل میں بڑا ملال اور جس محبت سے آئے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ میرے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اہل دنیا کے حوالے سے یہ کہا کہ اہل دنیا چے کہینو چے مہین، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اللہ، کیا دنیا دار چھوٹا اور کیا بڑا، سب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ دل میں ملال نہ لائیں اور اس طرح رنجیدہ نہ ہو، آپ تائب ہو جائیں اور ان چیزوں کو ساروں کو ترک کر دیں، اور میرے پاس خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ آئیں، اور چاہے بھلے کچھ چیز ساتھ تحفے تحائف نہ لے کے آئیں، مجھے ان سے کچھ سروکار نہیں۔ طبیب آیا، جی وہ واقعہ ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ فرمائیے۔ وہ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، اور مونچھیں یہاں بھی اور اس طرح بھی نیچے جا رہی تھی، اور ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ جب آیا تو آپ نے کہا اس کے ناخن کاٹو اور اس کی مونچھیں سیدھی کرو، کٹواؤ۔ بلایا گیا حجام کو، انہیں مونچھیں سیدھی کی۔ اب وہ آیا ہے حیران ہو کے، پھر آپ نے کہا اس کے ہاتھ واتھ دھلاؤ دوبارہ، پھر آپ نے کہا اب نبض دیکھو۔ اسے نبض پہ ہاتھ رکھا، ادھر نبض پہ ہاتھ رکھا، ادھر اس کے دل میں کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ جو بھی اس نے بتانا تھا دوائی بتا کے، جب وہ دروازے پہ کی طرف گیا نا تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر مڑ مڑ کے دیکھتا تھا، مڑ مڑ۔ جب باہر والے دروازے پہ آپ نے کیا کیا دیکھتے ہو، بس مڑ جاؤ، مڑ آؤ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ صحیح ہے، بالکل۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ حضور ایسی عجیب و غریب کشف کی کیفیت تھی حضرت شیخ ابو سعید میں، ہر وقت ہی تقریباً طاری رہتی تھی۔ حضرت ابو القاسم کشیری سے آپ کا بہت تعلق خاطر تھا، تھوڑا بہت مسائل کے باوجود ادھر سے ہمیشہ نیاز مندی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ ان کی اہلیہ محترمہ جن کا نام فاطمہ تھا، اور وہ شیخ ابو علی دقاق کی صاحبزادی تھی، اللہ، حضرت فاطمہ، اور محدثہ تھیں۔ تو وہ حضرت شیخ ابو سعید کی محفل میں آئیں سننے کے لیے بات چیت، اور انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، دور کہیں خواتین میں بیٹھی تھیں۔ حضرت گفتگو فرما رہے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ میں ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اکثر اپنی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں، ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا تھا تو آج ذوق ہی مختلف ہے۔ اچھا، ان کا نام لیتے ہی بات ہی اور ہو گئی ہے۔ یقیناً ابو علی دقاق کے خاندان کا کوئی فرد مجلس میں موجود ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ کسی بزرگ کے خاندان کا کوئی آدمی کسی مجلس میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کا جزو بھی ہوتا ہے، اس کی روحانیت کا جزو بھی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ بتاؤ بھائی کون ہے؟
تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو ہم نے ایسے ہی ڈاکٹر نظامی کو بٹھایا ہوا ہے، جامی کو ایسے ہی بٹھایا ہے، کھنگے کو ایسے ہی جی بٹھایا ہے، ایسا ہی ہے، بالکل یقیناً۔ یہ اسی سنت پہ عمل تو ہوتا ہے۔ حضرت ابوالقاسم کشیری کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت ابو سعید گئے تو وہ اپنی جائیداد وغیرہ کے بارے میں کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ اب حضرت ابو سعید مسکرائے تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے ہاتھ کو بھی آپ کے دل کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، اوہ ہوئے 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 ہوئے، آپ جیسا آدمی، آپ کا ہاتھ بھی کیوں آلودہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ ابوالقاسم کشیری نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں جو بات کی تھی وصال سے پہلے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سعید نے جو کہا تھا نا کہ میں تمہارا ہاتھ بھی خالی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سچا تھا، کاش میرا ہاتھ بھی خالی ہوتا، یہ کہا اور بارگاہ الہی میں پہنچ گئے۔ یہ کیفیت تھی حضور ان کے اخلاص کی۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اپنی وصال سے 40 دن پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے۔ آپ نے نیشا پور میں اپنے خادم کو بھیجا کہ فلاں جو جولاہا ہے نا، آپ اندازہ کیجئے غازی صاحب، اس سے کہو کہ تم نے اپنے کفن کے لیے جو سوت کاتا ہوا ہے، جو کپڑا بنایا ہوا ہے نا، وہ دے ابو سعید کے کفن کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، چنانچہ وہ آیا جی اہتمام کر کے، اسی طرح سے سارا قدم قدم پر آپ فرماتے رہے یہی سارا۔ طبیعت میں ایسی نفاست اور لطافت تھی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں لفظوں اور ناموں کے معانی پر بہت کچھ فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ ایک دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں دیکھا تو کہا یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے گاؤں، اس کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا اس کو در دوست کہتے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ در دوست ہے تو ہم نے آگے کیا کرنا ہے جا کے؟ یہیں اتر جا۔ 40 دن وہاں رہے جناب، دوست کا دروازہ، دوست کا گھر۔ یوں رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے۔ در دوست جی ہاں جی، دوست کے در پہ اسی کیا ہے وہ، اسی کوچے میں بیٹھا ہوں، یہیں سے مر کے اٹھوں گا، گدا بے شک ہوں لیکن اور در دیکھا نہیں جاتا۔ جی غازی صاحب، اولیاء کرام میں محبت الہیہ کی ایک عجب چاشنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک محبوب حقیقی کے طور پر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو محبوب حقیقی کے طور پر دیکھتے ہیں، ٹھیک، اور اس محبوب حقیقی کے طور تک نہیں دیکھا جا سکتا جب انسان کا دن بدن ظاہر اور باطن صاف ستھرا نہ ہو جائے۔ یہ صوفیہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن سے صاف ستھرا کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ سنتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے صحیح توبہ کر جانے والوں سے، اور محبوب بناتا ہے صحیح طور پر صاف ستھرا ہو جانے والوں میں سے۔ اور جو طہارت کاملہ میں جتنا زیادہ اٹھتا ہے اس کو زیادہ حقیقت دین کا بھی علم ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء سے کیا ملتا ہے؟ اولیاء سے حقیقت دین ملتی ہے، مغز دین ملتا ہے، روح دین ملتا ہے۔ جیسے قرآن کا جملہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے ظاہر کو تو وضو کے بغیر نہ چھوئے ہو، قرآن کے باطن اور حقیقت کو طہارت کے بغیر نہیں چھو سکتے۔ طہارت باطنی، طہارت باطنی، یہی وجہ تھی نا یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس پر امام غزالی رحمۃ ایک نکتہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں ہمارے پاس صرف یہی دلیل ہے تواتر، لیکن اگر کوئی بندہ متقی ہو جائے تو اس متقی بندے کو کشف کی صورت میں قرآن کا نازل ہونا بھی دکھایا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب اگلی ہی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، جیسے وہ پہلے بات کی تھی، واقعہ بیان کیا کہ اولیاء اللہ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح فوائد الفواد میں ایک روایت بیان ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی بڑے مشغول بیٹھے ہوئے، اور ایک صاحب آئے اور وہ آپ کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، پھر اور آئے ہیں وہ تحفے تحائف دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اجنبی مہمان آتا ہے، بعض وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حضرت کے جتنے تحفے تحائف ہیں شیخ تو نظر بھی نہیں دیکھ رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، تو میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ تو راستے میں ہی تھوڑی سی مٹی اٹھا کے تو وہ پاس رکھ لی اور حضرت کے تحفوں میں رکھ دی۔ بعد میں جب ملاقات ختم ہوئی تو حضرت نے کہا کہ یہ صاحب نئے آئے ہیں اور ہمارے لیے سرما لے کے آئے ہیں۔
اور وہ اتنے نادم ہوئے اور پریشان ہوئے اور ان کو اتنی شرمندگی محسوس بہت ہوئی۔ شکریہ ڈاکٹر محمد شاہ کھگا آپ کا، ڈاکٹر جامی صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر نظامی آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا بھی وقت ہو گیا جی۔ کھانے میں برکت شامل کرنے کے لیے کھانا کھانے سے قبل اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ و علی برکت اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کی باطنی آنکھ ہی نہ کھلی ہو وہ 1000 کتابیں بھی پڑھ لے تب بھی راہ سلوک کو نہیں جان سکتا۔ اس کی زبان تو زندہ ہو جاتی ہے لیکن دل مردہ ہی رہتا ہے۔